میں کبھی تفصیل میں اس قصے کو نہیں سنا سکا کہ میرے جذبات میرے اوپر غالب آ جاتے ہیں، میرے الفاظ بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، میرا بند ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اس کی متھ کیا ہے؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ 10 دن رو پیٹ کے تم چھٹی کرو، اس لیے نہیں ہوا۔ یہ ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی بازی لگانی پڑے تو لگاؤ۔ بھوکے پیاسے، کہ گرمی کے روزے آتے ہیں 12 گھنٹے پیاس میں آدمی تڑپ کے رہ جاتا ہے۔ تمہیں خبر ہے میرے نبی کی اولاد 72 گھنٹے پیاسے، پیاس کی شدت، پانی کا قطرہ نہیں، اور آگے انسان کی شکل میں درندے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب سارے جان نثار شہید ہو گئے، تھوڑا سا سنا بھی دیتا ہوں، جب سارے جان نثار شہید ہو گئے تو پیچھے اہل البیت رہ گئے۔ اہل البیت، سب سے پہلے شہید کا نام بتاتا ہوں، مسلم بن اوسج، جو امام صاحب کے، امام علی مقام کے قافلے میں جو پہلے شہید ہیں، مسلم بن اوسج۔ اور ان کی طرف سے جو 2 پہلے قتل ہوئے، سالم اور یسار، اور ان کو قتل کرنے والے تھے عبید اللہ بن عمیر الکلبی۔ ایک ابن زیاد کا غلام تھا، ایک ربیعہ بن زیاد کا غلام تھا۔ وہ دونوں نکلے تو اس کے مقابلے کے لیے بربر بن خضیر اور حبیب بن مطاہر نکلے حسین علی مقام کے لشکر سے۔ تو عمیر بن وہب کلبی وہ کوفے سے اٹھ کے آئے تھے، کوفے سے بیوی سمیت آئے تھے، بیوی کا نام ام وہب، حبشی تھے۔ کہنے لگے مجھے اپنے اوپر قربان ہونے تھے، میں اکیلا ان دونوں کو کافی، ان دونوں کو ہٹا دے۔ اور ننگے بدن تھے، ننگے بدن، جسم پہ کچھ نہیں۔ کہا میں تو مرنے ہوں، میں کیوں زیرہ پاما جو میں جیونا ہے، میں تو مرنا ہے۔ ننگے بدن تھے۔ تو ان کی بیوی نے کہا ان کو جانے دیں، ہم دونوں نے آپ پر قربان ہونے کی نیت کی ہوئی۔ ہم نے کہا اچھا اللہ تجھے جزا خیر دے، جاؤ۔ تو اس اکیلے نے دونوں کم بختوں کو جہنم میں پہنچا دیا، سالم اور یسار۔ تو ان میں سے ایک آدمی بولا یہ مرنے آئے ہیں، اگر اکیلے لڑو گے تم سب کو مار دیں گے، اور تسی تو جیون دے طلبگار ہو، مرن دے طلبگار ہیں، مرن والے نو مارنا کوئی سوکھا کام ہوندا ہے، وہ ان پر کٹھے حملہ کرو۔ پھر حملہ عام ہوا تو پہلے شہید ادھر سے مسلم بن اوسج، جب وہ گر رہے تھے تو کہہ رہے تھے حسین کی حفاظت کرنا جب تک سانسوں میں سانس باقی۔ آپ کے لشکر میں ادھر زہیر بن القین، یعنی رائٹ سائڈ پر زہیر بن قین ایک چھوٹا جھنڈا، لیفٹ سائڈ پر حبیب بن مظاہر ایک جھنڈا، درمیان میں آپ کے بھائی عباس بن علی جن کے ہاتھ میں بڑا جھنڈا تھا، اور بڑا نشان کا جو علامت تھا وہ عباس بن علی کے درمیان میں تھا۔ 32 گھوڑ سوار تھے اور 40 پیدل تھے۔ جب انہوں نے پہلا حملہ کیا تو 32 نے 3000 کا منہ پیچھے کر دیا۔ تو ابن زیاد نے کہا پہلے ان کے گھوڑوں کو مارو، ان کے گھوڑوں کو مارو۔ تو 500 تیر اندازوں نے کٹھے ان کے گھوڑوں پہ تیر چلائے تو سب کے گھوڑے گر کے ختم ہو گئے۔ پھر ساری پیدل ہو گئے، تو پھر میں اٹک جاتا ہوں، اس لیے پھر میں آخر میں بیچ میں زہیر کی شہادت سنا دوں۔ زہیر بن القین، جب نماز کا وقت آیا، ظہر کا وقت داخل ہوا تو آپ نے اشارہ کیا زہیر یہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دے۔ ہاں، اگر 1439 سال میں نماز کی معافی ہوتی تو اہل کربلا کو ہوتی، لیکن حسین نے سجدے میں سر رکھ کے بتلایا کہ نماز نہیں چھوٹ سکتی، سر کٹ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے ہو کر کہا کہ بھائی نماز کے لیے جنگ روکو۔ تو کوفی لشکر کا ایک سردار تھا حسین بن نمیر، اس نے کہا تمہاری تو نماز قبول ہی نہیں ہوتی،
تو انہوں نے کہا لعنت تجھ پر، تیری نسلوں پر، جس گھر کی تو فعل نماز ملی انہی کی نہیں ہوتی اور تمہاری ہوتی ہے۔ تو واپس آ کر کہنے لگا کہ وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے۔ فرمایا نماز تو نہیں چھوٹے گی نا، یہ فیصل آباد والوں کو نہیں، 7 بر اعظم کے ایمان والوں کو پیغام ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، نماز نہیں چھوٹ سکتی، نماز نہیں چھوٹ سکتی۔ اللہ کی قسم کوئی مسئلہ نہیں تھا اگر یہ چھوڑ دیتے۔ جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنس پڑے۔ بہن نے پوچھا ایک ایڑا ہاسے دا ویلا ہے، موت سر تے کھلوتی ہے۔ فرمایا بہن ابھی اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے، کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، موجوں ہو گئی، لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ چھوڑ دیتے تو پھر گلستان کالونی والوں کو بھی گنجائش مل جاتی، چھٹی جا سکتی ہے۔ 6 بر اعظم کے انسانوں کو پیغام دیا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ، نماز نہیں چھوڑ سکتی۔ فرمایا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو، صلاۃ خوف۔ آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ کی، 15-20 تو پہلے شہید ہو چکے تھے، پھر آدھوں جنہوں نے نماز پڑھی تھی انہوں نے جنگ کی اور دوسروں نے جا کے نماز ادا کی۔ اصل سے پہلے سب جب زہیر گرنے لگے تو انہوں نے حضرت حسین کے کندھے پر یوں ہاتھ مارا، گرتے گرتے اقبل ہدیت ہادیا مہدیا اليوم تلقى جدك النبي حسنا والمرتضى عليا والشهيد الجعفر الكمية واسد اللہ المحيا۔ ہاں آگے بڑھ، تیرے لیے تیرا نانا پھولوں کے ہار لے کے کھڑا ہوا، آگے بڑھ، آج تیری ملاقات کا دن ہے۔ آج تو اپنے بھائی حسن سے ملے گا، باپ علی سے ملے گا، چچا جعفر سے ملے گا، اسد اللہ حمزہ سے آج تیری ملاقات ہے۔ ان اشعار کے ساتھ آپ نے جان اپنے اللہ کو سپرد فرمائی۔ جب سارے جان نثار ختم ہو گئے، اب اہل البیت کی باری آئی تو سب سے پہلے آپ کے بیٹے علی الاکبر نے تلوار اٹھائی، کہ ابا جان آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں، آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا، آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ ہم نے کہا بڑھو اللہ کے نام پر، جا ملو اپنے اجداد کے ساتھ۔ تو بڑے حسین تھے علی الاکبر، جس طرف گئے وہ آگے آگے، کوفی آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے، تو 1 اور 3000 کیا مقابلہ تھا۔ آخر خاک و خون میں لوٹائے گئے، تڑپ کے گرے۔ تو پھر حسن کے بیٹے قاسم کا چچا، میں نہیں جانا، اس قافلے میں، اس حسینی قافلے میں اہل البیت وہ 17 قتل ہوئے، ان میں سب سے حسین قاسم تھے، قاسم بن حسن، قاسم بن حسن۔ جب ان پر تلوار کا وار پڑا تو ان کا ہاتھ کٹا اور نیچے گرے تو انہوں نے کہا یا اماں، ہائے چچا۔ تو حضرت حسین زخموں سے چور ہو چکے تھے، لیکن جس سے بجھتی شمع بھڑکتی ہے، اب زخمی شیر کی طرح لپکے اور کائی کی طرح مجمع کو چیرا۔ جب وہاں پہنچے تو وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور خاک و خون میں لت پت تھے، تو اٹھا کے سینے سے لگایا، ان کی آخری ہچکیاں ان کے سینے پہ ختم ہوئیں۔ کہنے لگے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج وہ تیری مدد کو نہیں آ سکتا ہے، لیکن ایک دن آنے والا ہے جب تیرے نانے کی عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ پھر ان کی لاش کو اٹھایا، عبداللہ بن حسن، ابو بکر بن حسن، قاسم بن حسن، علی بن حسین لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، علی کے بھائی لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے بھائی عباس بن علی
محمد بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، ابو بکر بن علی اور حسین بن علی، 5 بھائی پہلے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ اون بن عبداللہ بن جعفر، محمد بن عبداللہ بن جعفر، عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل، جعفر بن مسلم بن عقیل، عبداللہ بن مسلم بن عقیل، عبداللہ بن ابو سعید بن عقیل، یہ سب اہل البیت ہیں جن کے لاشوں کے انبار ہیں۔ اور آخر میں ایک بچہ 2 سال کا عبداللہ، آپ کو خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ اس بچے پر بھی کوئی اس طرح کا ظلم و ستم ڈھائے گا، تو آپ جب اکیلے رہ گئے تو آپ نے کہا عبداللہ کو بھیجو۔ آخری ملاقات بیٹے سے، تو اس کو سینے سے لگایا، چوم کے یہاں بٹھایا، ابھی تقدیر کا کچھ امتحان باقی تھا۔ 2 سال کا بچہ، شامی لشکر سے بنو اسد کا ایک بنو ابن الموقد، اس نے تیر جو چلایا، خطا بھی جا سکتا تھا، یہاں آ کے لگا اور پار ہو گیا۔ بچے کی گردن ایسے ڈھلک گئی، یہاں امام علی مقام۔ ارے بھائی، میں قطر ہاسپٹل گیا کسی کام، تو وہاں کسی کا بچہ تھا منگوڑے میں ہاسپٹل میں، وہ اسے تڑپ رہا تھا، پتہ نہیں اس سے کیا تھا، اور اس کی ماں ایسے اس کو کھڑی دیکھ رہی۔ یہ منظر میں آج تک نہیں بھولا، اس ماں کے چہرہ، صرف اس کی آنکھیں نہیں رو رہی تھی، مجھے اس کا سارا وجود روتا ہوا دکھائی دیا۔ اس بچے کے اوپر ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں، اچھا نہیں کیا، مجھے نہیں پتا اس کو کیا تھا، وہ ایسے بے قرار ہو کے تڑپ رہا تھا۔ یہ 2001 کا واقعہ ہے، 16 برس گزر چکے ہیں، میں واقعہ نہیں بھول سکا ہوں۔ اس باپ کو سوچو جس کے سامنے 2 سال کے بچے کے گردن کے تیر پار ہو گیا، اور پھر وہ خون، یہاں بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، میرے رب، بس تو راضی ہو جا، تو راضی ہے تو کم ہی بڑھ گئے۔ یہ پیغام ہے فیصل آباد کے تاجروں کو، پورے ملک کے تاجروں کو، پوری دنیا کے اہل ایمان کو، کہ اللہ کو پانے کے لیے ہر سودا قبول ہے، قبول ہے۔ ہاں، پھر کھڑے ہو گئے کہ چل بچیا تو چل، تیرا پیو بھی آ رہا ہے۔ اب آپ کو شہید کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، زخموں سے چور تھے، لیکن ہر کوئی ڈرتا تھا بھئی میں نہ مارا، تو شمر آیا بدبخت، کیوں نہیں قتل کرتے ہو؟ تو ابو زرع بن شریک تمیمی نے پہلا وار سیدھا کیا، جو یہاں لگا، شانے پر لگا، تو اس سے آپ ڈولے، تو سنان بن انس نے سینے پر نیزہ مارا، اس سے آپ گرے، تو شمر نے کہا سر کاٹو، تو خولہ بن یزید آگے بڑھا، پھر ڈر کے پیچھے ہٹ گیا، تو سنان بن انس نے اس کو گالی نکال کر پیچھے دھکا دیا، اور اس امت کا بدبخت ترین انسان جس نے میرے نبی کے نواسے کی وہ گردن کاٹی جس پر میرے نبی کے بوسے تھے، گردن کاٹ کے سر اوپر چڑھا دیا۔ پھر خیموں کی طرف بڑھے، تو اللہ کو زندگی مقصود تھی، آل رسول کی نسل چلنی تھی، تو علی بن الحسین بیمار تھے، جن کو زین العابدین، اب ابھی میں ان کا قصہ سنایا، اس پر شمر کی تلوار رک گئی کہ چلو بیمار ہے چھوڑ دیا جائے، بیمار ہے چھوڑ دیا جائے۔ تو خواتین، بچے، حضرت علی کی بیٹیاں فاطمہ بنت علی، زینب بنت علی، حضرت حسین کی بیٹی سکینہ بنت حسین، اور آپ کی بیگم رباب، آپ کو بیویوں میں سب سے محبوب بیوی تھی رباب۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب رباب میکے چلی جاتی ہے تو میری تو نیند ہی اڑ جاتی ہے، اتنا ان سے پیار تھا، وہ بھی ساتھ تھی۔ ان سب کو ان کے کانوں کی بالیاں کھینچ کے اتار دی۔ پھر ابن سعد نے کہا 10 گھوڑ سوار آؤ، انہوں حسین کے جسم پہ گھوڑے دوڑا دیے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے۔ جب قافلے کو گھسیٹ کے باہر لائے، لے جانے لگے، تو حضرت زینب نے دیکھا 72 سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے تھے، سب سے معصوم سر عبداللہ بن حسین،
وہ بھی نیزے پہ چڑھا ہوا تھا. ہم نے کربلا کو افسانہ بنا دیا، یہ کمائی کا ذریعہ بنا لیا. یہ ایک پیغام ہے طبقات امت کے لیے، مت ضمیر بیچو، مت ضمیر بیچو. ٹکڑے ٹکڑے بدن. تو حضرت زینب کی زبان سے چند الفاظ نکلے جنہوں نے، آپ حیران ہوں گے، کوفی لشکر والے رونے لگے جو ابھی قتل کر رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. قوا محمدا وا محمدا. اے محمد مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ، هذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء. وا محمدا وا محمدا، اے محمد مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ، بناتک السبایا ذریتک مقتلہ تصفی علیہا الریاح. آج حسین کی بارات ہے محمد مصطفیٰ، آج تیرے نواسے کی بارات ہے. آج اس نے اپنی بوٹیوں کا ہار گلے میں ڈالا ہے، اپنے خون کے قطروں سے بنا ہوا لباس پہنا ہے. آج وہ سرخ جوڑے میں بڑا حسین نظر آ رہا، آج وہ سرخ جوڑے میں بہت پیارا لگ رہا. اس کا جسم بکھرا ہوا ہے، اس کی بوٹیاں بکھر گئیں، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. آج اس کا لاشا پڑا ہے. یا ہے محمد مصطفیٰ، آج آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں، آپ کی اولاد ذبح ہو چکی ہے، ان پر کفن ڈالنے کی اجازت نہیں دی تھی ان بدبختوں نے، تو تصفی علیہ الریاح، کوفے والوں نے کفن بھی نہیں دینے دیا، تو ہم ہوا نے مٹی اڑا کر آپ کی اولاد کو مٹی کا کفن پہنا دیا ہے. ہاں، یہ کٹا ہوا سر پھر صرف حسین کا ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے منہ پہ چھڑی ماری، پھر چھڑی ماری، پھر کہنے لگا میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا کہ مر کے بھی چہرہ مسکراتا چمکتا ہو. تو حضرت انس نے کھڑے ہو کر کہا او ظالم، یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، نہ کر. میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے، نہ کر. کہنے لگا تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، تیری عقل خراب ہو گئی ہے. تو میں میری نہیں، تیری عقل بگڑی ہے، آنے والے دن تو دیکھے گا تیرے ساتھ کیا ہوگا. پھر یہی سر یزید کے سامنے رکھا گیا، اس نے منہ پہ چھڑی ماری تو زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہ کر. میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا. میرے بھائیو، نماز کا وقت قریب ہو گیا، بلکہ میں نے زیادہ وقت لے لیا ہے. میں کسی کی تفصیل تو زندگی بھر کبھی نہیں سنا سکا، اشارے کر دیتا ہوں. پڑھو اس کو، پڑھو، خود پڑھو، پیغام لو، پیغام لو. ہے ظلم کا ساتھ نہیں دیا، جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا، ذبح ہو گئے نسل سمیت، بچوں سمیت. پوری دنیا کے تجار کو پیغام ہے، جھوٹ سے بچ، خیانت سے بچ. سارے دفتر والوں کو پیغام ہے، رشوت سے بچو، رشوت سے بچو، ظلم و ستم ڈھانے سے بچو. ساری دنیا کے میرے ملک کا ایک ایک طبقہ ضمیر بیچ کے سویا ہوا ہے. جہاں انصاف دینے والے بک جائیں، جہاں جج کے قلم کی قیمت لگے، جہاں جس دیش کے جج کو خریدا جا سکتا، جس کے قلم کو خریدا جا سکے،
جس دیس کے وکیل کو خریدا جا سکے، جس دیس میں جھوٹے مقدموں کی بھرمار ہو، جس دیس کا ڈاکٹر مریض کو مریض نہ سمجھے، گاہک سمجھے، اور مرتے کی کھال اتارے، مرتے ہوئے کی کھال اتارے، جس دیس کا وکیل خود ایک مافیا گروپ بن چکا ہو، جس دیس کا، میں وکیلوں کا رونا کیا روں، میں ججوں کا رونا کیا روں، میرے دیس کا تو ریڑھی والا بھی ظالم ہے، مزدور بھی ظالم ہے، غریب بھی ظالم ہے، مالدار بھی ظالم ہے، ظلم کے اندھیروں میں دیس ڈوبا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، ہمارا نیا سال شروع ہو چکا ہے، اور ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ میرے بھائیو، میں بہت دہراتا ہوں اس بات کو، جس فرد میں، جس قوم میں، جس دیس میں، جس خاندان میں، جس معاشرے میں ظلم ہوگا، جھوٹ ہوگا، دھوکہ ہوگا، وہ تباہ ہو جائیں گے، چاہے مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں۔ جس دیس میں، جس قوم میں، جس ملک میں، جس معاشرے میں، جس فرد میں سچائی ہوگی، انصاف ہوگا، دیانتداری ہوگی، اللہ ان کی حفاظت کرے گا، عزت دے گا، چاہے مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں۔ دنیا کی عزت ضرور ملے گی، کفر کے ساتھ ملے گی، کہ سچائی، دیانتداری، عدل و انصاف پر اللہ سایہ کر دیتا ہے، چاہے کفر ہے چاہے اسلام ہے، موت تک۔ کافر ہے تو موت تک، موت کے بعد ایمان کا فیصلہ ہے، لیکن اگر ایمان ہے تو یہ جہان بھی بن گیا، وہ جہان بھی بن گیا۔ یہی فیصلہ بات کی بات ہے۔ میں صبح نکلا، سیر کر کے واپس آ رہا تھا، مجھے دور سے ایک ریڑھی والا نظر آیا، سفید داڑھی، پگڑی، تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ عام طور پہ ریڑھی والوں کا یہ حلیہ نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا دور سے میری نظروں میں جچ گیا۔ جب میں قریب سے گزرا تو میں نے پھر اس کو ایسے دیکھا، تو میں نے دیکھا وہ رو رہا تھا، ایسے خاموش آنسو، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، اور ایک ہاتھ ریڑھی پر تھا، ایک ہاتھ پیٹی پر تھا، جو کوئی پیٹی لایا تھا، اور ایسے رو رہا تھا، ایسے رو رہا تھا۔ تو میں رک گیا، میں نے کہا بزرگو خیریت تو ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے پیٹی ایسے اٹھا دی میرے آگے، تو وہ پیٹی سیب کی تھی، اس کے اوپر سیب ٹھیک تھے، نیچے سارے گلے ہوئے سیب تھے، تو سارے سیب ایسے بکھر گئے۔ یہ پیٹی میں سیب بھرنے والا نہ تو وکیل ہے، نہ تو ڈاکٹر ہے، نہ تو بھوانے بازار کا تاجر ہے، نہ وہ سیشن کورٹ کا جج ہے، نہ وہ کوئی ڈی سی او ہے، نہ وہ کوئی تحصیلدار ہے، وہ مزدور ہے، غریب آدمی ہے۔ غریب کا ظلم بتا رہا ہوں۔ تو جب سیب بکھرے تو میں اس کو دیکھوں، سیبوں کو دیکھوں، مجھ سے کہنے لگا، کوئی اردو سپیکنگ تھا، پنجابی نہیں تھا، اردو سے کہنے لگا، بیٹا میں بہت غریب، اس کی بہت، اور جب اس نے زور ڈالا نا، میں بہت غریب، انہیں ایسے لگا مجھے جیسے کسی نے چھری سے میرا کلیجہ چیر کے ڈالا، میرے آنسو نکل پڑے، میں اب رو رہا ہوں۔ اس واقعے کو 30 سال گزر چکے۔ بیٹا میں بہت غریب ہوں، صبح منڈی جاتا ہوں، ایک پیٹی لاتا ہوں، شام تک بک جاتی ہے، بچوں کے لیے تازہ آٹا لے کے جاتا ہوں، آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین، آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین۔ اسی سیب کی پیٹی کو اب اوپر تک لے جاؤ کہ لوگ جانوں سے کھیل رہے ہیں، اپنی عزت اقتدار، جھوٹی عزتوں کے لیے عزتوں سے کھیل رہے ہیں، جانوں سے کھیل رہے ہیں، حقوق سے کھیل رہے ہیں۔ یہاں ایسے ضمیر بکتے ہیں جیسے بھیڑ بکریاں بکتے، یہاں ایسے زبان کے بول بکتے، اے نہیں کسائیاں کول جاؤ تو بچ سری دے وے زبان بھی آیا تو سر بھی آیا، یہاں ایسے دماغ بکتے ہیں جیسے بکرے کی سری بکتی ہے، ایسی زبانیں بکتی ہیں جیسے بکرے کی زبان بکتی ہے، ایسے ضمیر کے سودے ہوتے ہیں جیسے بھیڑ بکریوں کے سودے ہوتے ہیں۔ اور میری جیب خالی تھی، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں تو ایسے صبح نکلا تھا، مجھے اتنا صدمہ ہو کہ ہائے
کوئی میری جیب اتنے پیسے تو ہوندے تھے، بابے دی پیٹی جو کے پیسے تو انہوں میں دے ہی دیندہ، آج تک مجھے یہ دکھ رلاتا ہے۔ پھیلا دو سارے پنجاب سے، وہ کراچی سے لے کر خپلو تک، گلگت تک، سب کچھ یہی ہو رہا ہے۔ روتے ہیں حسین کو، کھڑے ہوئے ہیں یزید کے ساتھ، روتے ہیں آل رسول کو، کھڑے ہوئے ہیں شمر کے ساتھ، ابن زیاد کے ساتھ۔ ان مگرمچھ کے آنسوؤں کی میرے رب کی بارگاہ میں کیا قیمت ہے؟ میرا معاشرہ ظلم و ستم میں ڈوب چکا ہے۔ کہتے 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 عمر بیت گئی۔ بھائیو جتنے بیٹھے ہو اتنے تو توبہ کریں ہم، کہ آؤ بھائی آج ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا، اپنی زندگی کی منزل بنائیں، اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ ظلم سے نکلو، جھوٹ سے نکلو، بہتان سے نکلو، رشوت سے نکلو، حرام سے نکلو، شراب سے نکلو، زنا سے نکلو، بدکاری سے نکلو، فحاشی سے نکلو، جوئے سے نکلو، جھوٹے مقدموں سے نکلو، جھوٹی گواہیوں سے نکلو۔ قتیبہ بن بکار کی مجلس میں مصر کا بادشاہ واز سنتا تھا، 18 برس آتا رہا، 18 برس، اور ہر سال 1000 دینار، 1000 دینار ان کو گفٹ کرتا تھا، 1000 دینار، کوئی 10 کروڑ روپیہ بنتا ہے، 1000 دینار۔ 18 سال کے بعد ایک فتوے پہ دستخط مانگے کہ یہاں سائن کر دیں، فتویٰ غلط تھا۔ انہوں نے کہا مولوی نو 18,000 دینار دیتے کیوں نہیں کرے گا؟ انہوں نے فرمایا یہ تو شرعن خلاف ہے، میں کیسے دستخط کروں؟ وہ کہنے لگا کرنے پڑیں گے۔ کہا میرا ضمیر نہیں تم ایسے خرید سکتے، میں نہیں کروں گا۔ کہنے لگا میرے 18,000 دینار واپس کر۔ 18,000 دینار اربوں روپیہ بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا مولوی بھکھا ساڈا کھاوے تے ساڈے اگوں سر چاوے۔ کہنے گے ٹھیک ہے، گھر گئے، 18 تھیلیاں 1000 دینار کی، ان کے رسی بھی گرا بھی نہیں کھولی تھی، گرا پہ سرکاری مہر ہوتی ہے، وہ مہر بھی نہیں ٹوٹی ہوئی تھی، جیسی تھی ویسی لا کر اس کے سامنے رکھ کے کہا تو میرے ایمان دا مل اتنا ہی لایا اے 18,000، نکل جا میری مجلس سے جو کم وقت، تو نے مجھے 18,000 میں خریدنا چاہا، تو نے میرے ایمان کی قیمت یہ لگائی تھی۔ جیسے وہ پڑا تھا اس کے منہ پہ مار دیا۔ بھائیو ایسا اللہ سے ایمان مانگو، ضمیر مانگو جو اللہ پہ تو قربان ہو، لیکن ان سکوں پر نہ بک جائے، ان ٹھیکروں پر نہ بک جائے۔ نیت کرتے ہو سارے؟ توبہ کرتے ہو میرے ساتھ؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ پکی ہے تو اللہ کے ہاں قبول ہے، چونکہ میرے رب کو توبہ جیسے پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میری تمہاری تو عمر ہی کوئی نہیں ہے۔ میرا رب کہتا ہے میرا بندہ اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، یہاں سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر دو، میں سارے معاف کر دو۔ ہمارے گناہوں کی تو حیثیت ہی کوئی۔ میں نے مانچسٹر میں بیان کیا، آخر میں ایسے توبہ کروائی تو ایک نوجوان آ گیا، لاہور کا تھا، کہا جی مولانا صاحب یہ گناہ معاف ہو گئے سارے؟ میں نے کہا ہاں۔ یہ توبہ پہ ہو گئے؟ واقعی ہو گئے؟ میں نے کہا بالکل۔ جی میں نے بہت گناہ کیے ہیں، سارے معاف ہو گئے؟ میں نے کہا بالکل ہو۔ جی میں نے بہت کیے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا تیری تو عمر ہی کوئی نہیں، تو نے کتنے کیے ہوں گے؟ تو رب کی رحمت کو جانتا نہیں۔ ہمارے بر صغیر کا معاملہ ڈراتے زیادہ ہیں، اتنا اللہ سے ڈرایا کہ اللہ سے جدائی کر دی، اللہ سے ہی بھگا دی۔ ایک دفعہ ایک آدمی کہنے لگا تسی مولویاں ساڈے کولوں ساڈا رب بھی کھو لیا۔ بہت مالدار آدمی تھا، تسی مولویاں ساڈے کولوں ساڈا رب بھی کھو لیا۔
تو سانو رب کو اتنا ڈرایا ہے کہ اسی انہوں نے بھی پتہ نہیں سارے نال اس کرنا کی۔ میں نے کہا یار میں تو نہیں ڈرا، تمہیں تو خوشخبری دو بھئی اللہ کے پاس آ جاؤ، اللہ کے پاس آ جاؤ، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ اور کوئی راستہ ہے؟ اللہ کو مناؤ، ایک بول پہ مانتا ہے، ایک بول پہ مانتا ہے، ایک آنسو پہ مانتا ہے، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا۔ اور یہ تبلیغ کا کام، اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ اللہ ہمت دے تو ٹائم لگانا۔ نیا سال شروع ہو رہا ہے، کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کرو، کسی کا حق مار کے بیٹھے ہو واپس کر دو، نہیں کرنے کی طاقت تو جا کے معافی مانگ لو کہ جب ہوگا میں دے دوں گا، جب ہوگا میں دے دوں گا۔ کسی کے ساتھ بغض ہے دل کو صاف کرو، کسی کا نفرت ہے دل کو صاف کرو، کسی سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے ابھی جا کے اس سے مل لو، اس سے ملاقات کر لو اور اس سے سینے سے لگا لو کہ نیا سال اس طرح شروع ہو کہ ہمارا دل پوری دنیا کے لوگوں سے صاف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو صاف فرمائے گا، معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ جتنا مجمع آئے ہو، اگر نماز میں سستی ہے تو بھائی آج کے بعد نماز نہیں چھوڑ، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کو دھوکہ نہیں دینا، دیانتداری سے کام کرنا ہے۔ یہ چند کام کرنے کے کام بن جائے گا، سنتیں ادا کرو۔